آج جو ایک دعا کا مضمون ہے، اور اس کے بعد یہ اعلان تھا، محبوب جو بندہ آپ کی امت میں سے لا الہ الا اللہ کہہ کر میری توحید کا اقرار کرے گا، میں اسے لازماً جنت عطا کروں گا۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ علماء نے آپ ایک تجربہ لکھا، جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے، پھر کسی شخص کو ایصال ثواب کر دے، اگر وہ بندہ خدا نخواستہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخش دینے سے اللہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ اس سے کشف قبور ہوتا ہے، مر ہوئے لوگوں کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ تو ایسے پردے ہٹا کر غیب کی چیزیں دکھا دیتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں یہ بات سچی ہے کہ یہ غلط ہے، چیک کرتے ہیں۔ اس نوجوان کو گھر بلایا دعوت کی کھانے پہ، جب اس کے سامنے کھانا رکھا، کہا بیٹا کھانا کھاؤ، اس نے رونا شروع کر دیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جو بندہ اپنی ماں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھے، بھلا وہ کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ یعنی ابھی میری ماں کا حال منکشف ہوا ہے اور میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، اسی میں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس 70,000 کلمے کے کئی نصاب پڑے ہوئے تھے، میں نے چپ کے آہستہ دل ہی دل میں اس کی والدہ کی روح کو ثواب پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو نوجوان مسکرایا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ انکل آپ کا شکریہ کہ میری ماں کا عذاب ٹل گیا، وہ جنت میں چلی گئی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے دو باتوں کا یقین ہو گیا، ایک تو اس نوجوان کو کشف قبور ہوتا ہے، دوسرا 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخش دیا جائے اس سے عذاب ٹل جایا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے یہ کلمات یعنی 70,000 کے کئی نصاب پڑھا کریں، یہ ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ تو ایک چیز جس کی ہم نے کثرت کرنی ہے تلاوت قرآن کے بعد، وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جس کی ترغیب خود نبی علیہ السلام نے دی، وہ ہے استغفار، توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کی اشد ضرورت ہے۔ خود اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اور کبھی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام تو معصوم ہے۔ استغفار کرنا ایک مستقل عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے استغفار کی، اور اللہ کو بندے کی توبہ استغفار پسند بھی آتی ہے۔ اس سے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ اگر ہم غور کریں نا، عام طور پہ استغفار ٹونوں پہ ہوتا ہے، کوئی بندہ غلط بات کر دے، غلط کام کرے، یار توبہ کر، استغفار کر، تو ہم نے غلط بات کہی ہے، تو عام طور پہ استغفار گناہوں پہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے نیک اعمال کو دیکھیں، اپنی عبادات کو دیکھیں، یہ بھی استغفار کے قابل ہیں۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ نماز اس قابل نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، دل دماغ حاضر ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں نماز میں۔ تو ایسی نمازیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دینے کے قابل ہوا کرتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم احسان کہ وہ ایسی نمازیں ہماری قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ مسئلہ اب سمجھ آ جانا چاہیے، جب ہم نماز مکمل کرتے ہیں اور دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو زبان سے نکلتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تو بہت بڑا ہے اور جو نماز میں نے پڑھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، استغفر اللہ، اس پر میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ راز اور حکمت ہے کہ نماز کے اختتام پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ یہ نماز بھی لائق استغفار ہے، مہربانی کر اسے قبول فرما لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے چھوڑ دینا چاہیے، نہیں، جیسی کیسی بھی ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ سماعت کریں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو بڑے تہجد گزار، نیکوکار، پرہیزگار،
ذکر اذکار کرنے والے، ایک دن شیطان ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی آپ کی باتیں قبول نہیں ہیں۔ اس نے کہا انسانی شکل میں آیا ہوگا۔ کہا جی کیسے قبول نہیں ہے؟ کہا جی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو عبادات کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، بتاؤ کوئی خواب اچھا آیا آپ کو؟ آپ نے جنت میں آپ نے آپ کو پایا ہو، جنت کی سیر کر رہے ہو، یا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہو، یا اللہ کی طرف کوئی سلام آیا ہو؟ نہ کوئی سلام آیا، نہ کوئی پیغام آیا، نہ کوئی اچھا خواب آیا، تو آپ کی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ جب قبول نہیں تو کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی اس بزرگ کو۔ کہتے جی بات تو واقعی ٹھیک ہے کہ عرصہ بیت گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، تو کبھی کوئی سلام اور اس طرح خواب تو نہیں آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد نہ تہجد پڑھنی نہ ذکر اذکار کرنا ہے۔ چنانچہ بندہ سو گیا یہ نیت کر کے کہ صبح تہجد نہیں پڑھنی، عادت تھی رات کو اٹھنے کی، چنانچہ آنکھ کھل گئی، اب یہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سابقہ عبادات کی لاج رکھتے ہوئے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے بندے سے پوچھو کہ پہلے یہ اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، مجھ سے مناجات کرتا تھا، راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا، آج اس کو کیا ہوا؟ فرشتے نے آ کر پوچھا جی میاں آپ پہلے عبادت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہوا، کیوں نہیں اٹھتے؟ کہا جی میری عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جب قبول نہیں تو کرنے کا کیا فائدہ؟ جی کیوں قبول نہیں ہے؟ جی عرصہ گزر گیا لیکن نہ کوئی خواب آیا، نہ کوئی اللہ کی طرف سے سلام آیا، نہ کوئی پیغام آیا، لگتا ہے جب قبول نہیں تو کرنے کا کیا فائدہ؟ اس پر جو فرشتے نے جواب دیا اللہ کی طرف سے وہ سنانا ہے، اور اسی میں ہماری امید کی کرن ہے۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی گندی زبان سے جب میرا نام لیتا ہے نا، اگر مجھے قبول اور منظور نہ ہوتا میں تجھے توفیق ہی نہ دیتا۔ یہ جو بار بار توفیق مل رہی ہے لگتا ہے وہ قبول کر رہا ہے۔ اسی علماء نے لکھا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا سمجھو پہلی قبول ہو گئی ہے۔ رمضان میں ایک روزہ رکھنے کے بعد دوسرے روزے کی توفیق مل جانا سمجھو قبول ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں استغفار کرنا ہے، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے۔ توبہ استغفار دو لفظ ہیں، ایک توبہ ایک استغفار۔ عام طور پہ ہم اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، لیکن اصل میں استغفار جو گناہ کر لیے نا اس پر ندامت شرمندگی استغفار ہوتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا جو عزم ہوتا ہے نا، گناہ کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنا، یہ توبہ کے مفہوم میں آتا ہے۔ رجوع کرنا، اللہ کی بغاوت چھوڑ کر ادھر اطاعت کی طرف آنا، یہ توبہ ہے، لوٹنا۔ لہذا توبہ استغفار، اسی علماء نے لکھا کہ توبہ استغفار میں تین چیزیں بنیادی ہیں، اگر یہ تین چیزیں ہوگی تو یہ توبہ تو نصوح ہے، سچی توبہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو گئی نا چیز، پھر یہ کوئی توبہ نہیں، مذاق ہے۔ سنو وہ کون سی باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل میں ندامت اور شرمندگی ہو کہ اللہ میری توبہ، میں شرمندہ ہوں، میں تیرے حکم توڑتا رہا، چھوڑتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ میں کر بیٹھا، اس پر میں نادم ہوں۔ فی الفور پھر ان گناہوں کو چھوڑ دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، اللہ میری توبہ، آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو جس توبہ میں یہ تین باتیں ہوں، ندامت بھی ہو، گناہ کو بندہ چھوڑ بھی دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ارادہ بھی کرے، وعدہ بھی کرے، تو یہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ اور سچی توبہ کرنے سے ایک تو بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے اولیاء میں شامل کر لیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا دوست اور محبوب بن جاتا ہے۔ اب اس پر مزید واقعات کی طرف نہیں جاتے کیونکہ اور بہت ساری باتیں مجھے ابھی آپ سے کہنی ہیں، لیکن وقت مختصر ہے۔ سامعین محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو ہم نے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، کلمہ شریف زیادہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ صدقہ خیرات ویسے بھی رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے، خیر خواہی ہمدردی کا مہینہ ہے، اسی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا اور اسے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اسے بھوک اور پیاس لگتی ہے، تو اس وقت اس بندے کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔
کہ جناب جن بیچاروں کو کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے، بیچارے کیسے دن گزارتے ہوں گے، جو فاقے پہ فاقے کاٹتے ہیں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو ان کے ایام کیسے گزرتے ہوں گے۔ ہم نے تو صبح سے لے کر شام تک صرف کھانا چھوڑا، ہماری بھوک کی حالت میں تو حالت ہی غیر ہو گئی، اور بیچاروں کا کیا بنتا ہوگا۔ یہ احساس روزی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے یا غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں صدقات کے اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے غریب مسلمان جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس ساری افطاری کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، تو ہم ان کو سپورٹ کریں، مالی طور پر ان کا تعاون کریں، اور تاکہ وہ ساری افطاری آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ خصوصاً جو دیندار طبقہ ہے نا، ان کا خاص خیال رکھیں۔ آئیے، یحییٰ برمکی یہ وزیر اعظم تھے عباسی دور حکومت میں، تو ان کا یہ معمول تھا کہ ہر مہینے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ان کی خدمت میں 1000 درہم بھیجا کرتے تھے، کیونکہ حضرت بزرگ آدمی ہیں، وقت کے بزرگ ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، دن رات دین کا کام کرتے رہتے ہیں، کیا اپنی معیشت مضبوط نہیں کر پاتے، روزگار ان کا ہے نہیں، تو چلو میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں تاکہ یہ دین کا کام کرتے رہیں اور مالی طور پر معاشی طور پہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ معمول رہا یحییٰ برمکی کا کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی دنیاوی معاملات میں کفالت کرتے تھے۔ حضرت پھر ان کے لیے سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ یحییٰ نے میری دنیاوی کفایت کی ہے، آخرت کے معاملے اللہ تو کفایت فرما دینا۔ چنانچہ جب یحییٰ برمکی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب دیکھا، پوچھا سناؤ کیسے گزری؟ فرمانے لگے سفیان ثوری کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس لیے دیندار لوگ جو دن رات دین کے کام میں لگے رہتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کمائی اور روزگار کے حوالے سے کوئی سائڈ بزنس کریں یا کوئی اور کام کریں، ان کی کفالت یا ان کی امداد تعاون وہ بھی خفیہ، تو یہ بہت بڑی عبادت نیکی ہوگی۔ اسی ہم کہتے ہیں صدقات کی کثرت کریں، اور صدقات کا معنی بھی سمجھ لیں، صدق کے دل سے کسی کو کوئی چیز دینا، یہ صدقہ ہے، صرف پیسے نہیں۔ حدیث میں تو یہ بھی آیا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے پہ پڑا پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے صدق کے نیت سے جو کام کیا جاتا ہے وہ صدقے کے مفہوم میں آتا ہے، تو لہٰذا تو صدقہ چھپا کے دینا یہ زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور ہم اپنے اکابرین کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نیک اعمال چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتاب میں لکھا کہ 100 گھرانے کے اخراجات حضرت کے گھر کی طرف سے پورے ہوتے تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ تھیلیوں میں پیسے ڈال لیتے تھے، اس زمانے میں درہم دینار ہوتے تھے، اور تھیلیاں بھر لیں اور رات گلی میں نکل آئے اور ان کے گھروں کے مہر ایسے چار دیوار سے باہر کھڑے ہو کر ایسے پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، تو لوگ صبح اٹھتے، گھر میں تھیلی پڑی ہوتی تھی، پیسے اٹھا لیتے، خرچ کر لیتے، پھر اگلے مہینے پھر اس طرح تھیلی مل جاتی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ تھی کہ یہ کون دے کے جاتا ہے۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، امام زین العابدین کا انتقال ہوا، 100 گھرانوں کے خرچے بند ہوئے، تب لوگوں کی آنکھیں کھلی، تو ہمیں حضرت دیا کرتے تھے۔ یہ ہے چھپا کے دینا، دایاں سے صدقہ کرو بایاں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے غریب پروری ہوتی ہے اور ان کی دعائیں بندے کو ملتی ہیں، اور ویسے بھی صدقہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صدقات رمضان میں کثرت کے ساتھ، جس کو ہم ساری افطاری کی شکل دیتے ہیں، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزے دار کی دعا افطار کے بعد لازماً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاملین عرش ان فرشتوں سے فرماتے ہیں جنہوں عرش الہی کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑو، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو، میں ان کی دعا کو قبول کرنے لگا ہوں۔ تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اس پر سوال ہوتا ہے کہ یار ہر سال ہر رمضان میں ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے آ رہے ہیں لیکن وہ دعائیں تو قبول نہیں ہوئی، تو کہاں گئی حدیث کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اس کا معنی سمجھ لیجئے، کچھ دعا کی قبولیت کی شرائط ہے اور کچھ دعا کی قبولیت کی صورتیں ہیں کہ قبول کس رنگ میں ہوتی ہے۔ جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، پہلی شرط تو یہ کہ انسان رزق حلال کھاتا ہو، حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے یعنی رزق حلال کے اہتمام کرو گے دعائیں قبول ہوں گی، دوسرا یہ کہ صدق مقال، رزق حلال اور صدق مقال، بندہ سچ بولتا ہو، سچی زبان سے نکلی دعائیں اللہ لازماً قبول کرتا ہے، جھوٹے بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسرا یقین کامل کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ لازماً میری دعا قبول کرے گا۔ یہ پتہ نہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے نا گمان، اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جس بندے کا یہ گمان ہے کہ اللہ لازماً میری دعا قبول کرے گا، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس کا یہ گمان کہ پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی۔ تو یقین کامل کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے۔ پھر حضور قلب سے الفاظ نہیں، دل کے جذبات بھی شامل ہونے چاہیے، تو ایسی دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ شرائط تھی دعا کی قبولیت کی۔ آئیے دعا کی قبول کی صورتیں کیا ہیں؟ یا تو منہ مانگی مراد آپ کو مل جائے گی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ٹالتے ہیں، وہ چیز تو نہیں دیتے چونکہ آپ کے حق میں بہتر نہیں، لیکن کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت بھی آنے والی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، قیامت اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ذخیرے ثواب کے دیے جائیں گے۔ بندے کہیں گے اللہ یہ کون سے اعمال ہیں جن کا یہ ثواب ہے، ہم نے تو کوئی اتنے بڑے عمل نہیں کیے۔ جواب ملے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے رہے اور بظاہر وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، ہم نے ان دعاؤں کو سنبھال کے رکھا، یہ ثواب ان دعاؤں کا ہے۔ حدیث میں آتا بندہ بے اختیار بے ساختہ پکار اٹھے گا، ہے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ان دعاؤں کا مجھے ثواب مل جاتا۔ آج شکوہ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کل ہم نے کہنا ہے کہ کاش کے قبولی نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا، تو ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جاتا۔ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ پھر رمضان کے آخری عشر میں آپ کو معلوم ہے اعتکاف کی بڑی اہم عبادت ہوتی ہے، جو کہ ایک رمضان کے آخری عشر کے جو اعتکاف ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب کا حامل ہے، یعنی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ خواتین کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے اعتکاف کرنا تو بالکل آسان ہوتا ہے، مردوں کے لیے مسجد میں آنا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، اور جو اللہ کے گھر پہ آتا ہے اللہ کو منانے کے لیے آتا ہے، یقین مانیے کہ معتکف کے لازماً اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ رمضان کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو قیمتی بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔